یہ کدو عام طور سے جتنی بھی غذائیں ہیں سب کے سب قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ہمارے یہاں گوشت کو اور دودھ کو غذا میں اعلیٰ درجہ حاصل ہے، سبزی اور دال کو غذا میں معمولی درجہ حاصل ہے، لیکن کدو کی جو افادیت ہے، جو اس کا فائدہ ہے، اگر لوگ اس سے واقف ہو جائیں تو لوگ کدو کو کثرت سے استعمال کریں۔ یہ کدو جسم کے اندر جو حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، اس کو معمول پر رکھتا ہے، بخار میں بھی مفید ہے، اور جسم کے اندر بادی پن کو دور کرتا ہے، بلغم کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی سبزی بنا رہے ہیں، مثلا گوشت بنا رہے ہیں، گوشت کے اندر بادی پن ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ کدو ملا دیں تو اس کا بادی پن دور ہو جائے گا، وہی غذا آپ کے لیے بے حد مفید ہو جائے گی، جو غذا آپ کے لیے بادی پن کی وجہ سے نقصان دہ تھی۔ عربوں کے یہاں بسا اوقات گوشت میں کدو ڈال کر کے اس کو بنایا جاتا تاکہ وہ گوشت اور اس کا شوربہ اور لذیذ ہو جائے، سالن اور زیادہ ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کدو کی اور لوکی کی اہمیت حدیث میں کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ کے اندر کدو کے کاش کو تلاش کر کے اس کے قطلے کو تلاش کر کے آپ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع فی الصحفة الدباء فلا ازال احبه۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں کدو کو پسند کرنے لگا۔ حضرت انس بن مالک کے بعد ایک راوی ہیں ابو طالوت، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ کدو کھاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یا لکی شجرتن یا لکی شجرتن ما احبکی الی ما احبکی الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہی عمدہ پودا ہے، کیا ہی عمدہ لوکی ہے، اور میں اس وجہ سے میں تمہیں پسند کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوکی کا کھانا مستحب ہے، لوکی کو پسند کرنا مستحب ہے۔ اس حدیث سے لوکی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اس کو پسند کرنا مستحب ہے، اور لوکی اگر پلیٹ میں اگر ہو موجود ہو تو اس کو تلاش کر کے اس کے قطلے کو کھانا مستحب ہے۔ اور جن صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وہ ایک درزی تھے، خیاط تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک کے ساتھ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے جو لوکی بنایا تھا، اس کا کھانا تیار کیا تھا، وہ گوشت کے ساتھ ملایا تھا۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے صحفہ۔ صحفہ کہتے ہیں وہ پلیٹ جس سے پانچ لوگ آسودہ ہو کر کے کھا سکیں، ایسی بڑی پلیٹ کو صحفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک قصعہ لفظ ہے، قصعہ کہتے ہیں وہ پلیٹ، وہ بڑی پلیٹ جس سے 10 لوگ آسودہ ہو کر کے کھا سکیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم لوکی کو لے کر کے آئیں اور بار بار اس کی سبزی بنائیں، اور سنت سمجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی مرغوب ہے یہ سمجھ کر کے اس کو کھائیں اور استعمال کریں۔ اس کا طبی بھی فائدہ ہے، اور سنت سمجھ کر کے اس کو استعمال کرنا اس میں ثواب بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔